اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو، جو کہ شفا اور مومنین کے لیے رحمت ہے اور ان تمام علوم کا جامع ہے جو آپ کو عطا کیے گئے، اسے سینوں اور صحیفوں سے محو فرما دیتے، پھر آپ کوئی وکیل نہ پاتے جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے اس قرآن کو لوٹا دینے کی وکالت کرتا۔ لیکن آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے قیامت تک اسے باقی رکھا اور ہر طرح کی کمی بیشی اور تبدیلی سے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان در احسان ہے کہ اس نے پہلے قرآن نازل فرما کر احسان عظیم فرمایا، پھر اسے محفوظ فرما کر اور قیامت تک باقی رکھ کر احسان فرمایا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگو، قرآن کے احکام پر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم اسے تمہارے سینوں اور صحیفوں سے لے جانے پر قادر ہیں، لیکن قیامت آنے تک اسے باقی رکھنا ہماری تم پر رحمت ہی ہے، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اسے سینوں اور صحیفوں سے محو کر دیں گے۔ قرآن کریم سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے۔ عرش کے گرد قرآن کی ایسی بن بناٹ ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا، تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیرے پاس سے گیا اور تیری ہی طرف لوٹ آیا ہوں، میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں اور صحیفوں سے محو کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یعنی اگر تمام جن و انس اس پر متفق ہو جائیں کہ فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، علوم غیبیہ اور معارف الہیہ وغیرہ میں کسی کمال میں قرآن کے برابر کوئی چیز لے آئیں تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی کہ خالق کے کلام کی مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ سب مل کر کوشش کریں جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی اور وہ ایک سطر بھی قرآن کریم کی مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1،
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اور جلیل نعمت ہے، اس لیے ہر عالم اور حافظ پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس کے حقوق ادا کرنے پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نمبر 2، انسان اور اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح جامع ہو۔ اس کی عبارت الفاظ کی عمدگی اور فصاحت انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اس کے اشارے باریکی اور کمال دانش مندی کی، اس کے نکات لطافت اور نظافت کی، اور اس کے حقائق حقیقت اور پاکیزگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی تنبیہات سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے، اس لیے 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق بات سے اور اسے سیکھنے سے اعراض کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کو مخلوق کہے یا اس کے بارے میں توقف کرے یا اس کے بارے میں شک کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ نیز حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں قرآن عظیم کے غیر مخلوق ہونے پر ائمہ اسلام کے 32 ارشادات ذکر کیے ہیں، اور ان میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ 9 صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جو قرآن کریم کو مخلوق بتائے وہ کافر ہے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور واضح معجزات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو وہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں کوئی بھی کارروائی کرنے میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدتیں کی ہوں جو آپ نے کر دی ہیں۔ آپ نے ہمارے باپ دادوں کو برا کہا، ہمارے دین کو عیب لگائے، ہمارے دانش مندوں کو کم عقل ٹھہرایا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہماری جماعت متفرق کر دی اور کوئی برائی اٹھا نہ رکھی، یعنی سب کچھ آپ نے کیا۔ یہ بتاؤ اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی یا کوئی خلش ہو گیا ہو تو ہم تمہارا علاج کریں، اور اس میں جس قدر خرچ ہو ہم اٹھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں، اور میں مال، سلطنت اور سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر
اللہ کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں کرتے تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف نکال دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے، ہم ان سے پوچھ دیکھیں کیا آپ جو فرماتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر تم مانو تو تمہارا نصیب، اور نہ مانو تو میں خدائی فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے، اور اپنے لیے باغ، محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے، تو ہم پر آسمان گرا دیجئے، اور ان میں سے بعض یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے پاس نہ لائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ آئے، اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا، خدا کی قسم میں کبھی ایمان نہ لاؤں گا جب تک آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور عناد میں ہیں اور ان کی حق سے دشمنی حد سے گزر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت پر رنج ہوا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، قل سبحان ربی، تم فرماؤ میرا رب پاک ہے۔ کفار کے تمام مطالبات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی جواب دینے کا ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور جس قدر معجزات و آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار ہیں ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار ظاہر فرما چکا، لہذا حجت پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ سمجھ لو رسول کے انکار کرنے اور آیات الہیہ سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔